جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف عاقباً خبر کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. وہ حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ الزہرا ہے. جس کی مشتاق ہے ان حسنین کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور آگے بڑھ کے سن لو، کہتے ہیں کہ شوہر نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہوا کرتی ہے. نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہوا کرتی ہے. تب سنا علی کی کون بیوی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں علی کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. سب مل کے پڑھے نا، ایسے نہیں ہوتا. اہل بیت کا ذکر ایسے نہیں ہوتا، شرم کر بیٹھ کر نہیں ہوتا. ارے اس کی دادی کا ذکر ہو رہا ہے جس غریب نواز کے نام پر جے قربانو تم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. جس کی نسل کا یہ حال ہے اس کے وجود کا حال کیا ہوگا؟ مل کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، بلائیں ٹلے گی. ایک دن میں نے کہا نا کہ فاطمہ الزہرا کے نام سے بلائیں ٹلتی تو لوگوں کی ماں تھی بھوئے چن ان کے نام سے بھی. میں نے کہا پھر ایک روایت پڑھی میں یہ تو مانتے ہو نا کہ غوث پاک کہتے ہیں جو مصیبت میں میرا نام لے اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. ہاں یہ مانتے ہیں. ارے عبد القادر جیلانی کے نام سے مصیبت ٹلتی ہے. اس عبد القادر کی مصیبت جس کے نام سے ٹلی اسی کو فاطمہ کہتے ہیں. بزرگان نے چشت عنوان دیتے ہو تو مجھے اوپر سے یوں ہی آنا پڑتا ہے کہ یہ چشت آئے کہاں سے، یہ چشت اہل بہشت آئے کہاں سے. جب تک جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو درخت کی پہچان کیا ہے؟ یہ شجر طوبہ کی جڑ کا نام فاطمہ، یہ شجر طوبہ کی جڑ کا نام فاطمہ. نہ جڑ نہ کہیں تو چلے ڈالی کہیں. چلیں اب چھوڑیں اپنی مرضی سے کچھ کہنے ہوتا. اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں کہتے ہیں مولا گلبن مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان حیدر علیہ اس کی شان حیدر علیہ اس کی شان. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شان. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ
جاتی ہے تو میں بڑی کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ قادری ہونا چھوٹے سے میرا دل ہی نہیں بھرتا، اور یہ آقاؤں کے معاملے میں چھوٹے سے میرا دل نہیں بھرتا۔ اگر ایک ہی ہو تو ایک، لیکن اگر دو ہو تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اس میں احسن کون سی ہے، حسن کے بعد اوپر احسن کون سی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو احسن کا درجہ پہلے ہے، اگرچہ ناپسندیدہ نہیں جو ہے معاملہ ہو، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن احسن کون سی ہے؟ تو کہا ہتھیلی پر جس کی انگلی سے لکیریں بنے میدان بدر میں، جب اسے کوئی نہیں مٹا سکتا تو جس کی ہتھیلی سبحان ید مصطفیٰ میں جس دست مصطفیٰ میں ہند کا نقشہ بتایا جا، اس ہند کو کون لے؟ لیکن وہ نقشہ بتایا کب گیا؟ غریب نواز سے پہلے نہیں، کہ تو جائے گا تو اس میں یہ ہے نا، تو جائے گا، پتا چلا ہند سلامت اس وقت تک ہے جب تک نبی کا بیٹا یہاں موجود ہے، نبی کا بیٹا جب تک یہاں موجود ہے، ورنہ جب بادشاہ محل سے نکل جائے، جب بادشاہ محل سے نکل جائے تو محل گھوڑوں کا استبل بن جاتا ہے۔ بتایا آپ کو، اے راجستھان والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ راجے مہاراجوں کے جو محل تمہیں کھنڈرات کی شکل میں ملتے، یہ کل کھنڈر تھوڑی تھے، کھنڈر آج ہے۔ کھنڈر کیوں ہو گئے؟ وہ کہا وقت زیادہ بیتا۔ ہم نے کہا وقت تو تاج محل کو بھی زیادہ بیتا، الدین اجمیری کہتے ہیں، آئے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، نکلے تیزی سے۔ آپ عنوان اتنا مشکل دیتے ہیں، ٹائم اتنا کم دیتے ہیں۔ آپ لوگ تو مدرسے کے جلسے میں خطیب کا بھی امتحان لیتے ہیں، کوئی خطیب ہوتا تو وہ امتحان دیتا، میں تو خطیب بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، لیکن آپ کی محفل میں آیا ہوں۔ سنیو، یہ غریب نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اخلاق سے، کردار سے۔ غریب نواز نے کسی ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا۔ یہ بزرگان چشت کی خصوصیت ہے، یہ بزرگان چشت کی خصوصیت ہے، انہوں نے دل کے قلعے محبت کی فوج سے فتح کیا ہے، انہوں نے دل کے قلعے محبت کی فوج سے فتح کیا ہے، اس لیے کہ جب لوہے کی تلواریں اٹھتی ہے تو گردنیں جھکتی ہے، اور جب محبت کی تلواریں اٹھتی ہے تو دل جھکا کرتے ہیں۔ غریب نواز نے دل جھکائے ہیں، زمین پہ قبضہ نہیں کیا، زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ اسی لیے تو آج بھی لاکھوں کی تعداد میں غریب نواز کی چوکھٹ پر لوگ اپنی جبی سائی کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بس ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں غریب نواز کے حوالے سے، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ شروع غریب نواز سے کرنا ہے، ختم مولانا ضیاء الدین پر کرنا ہے۔ مشائخ چشت میں بھی آپ دیکھیں، شروعات جس کے نام سے ہوتی وہ بھی حسین کا بیٹا، اور آج عنوان جس کے نام پہ ختم ہوگا وہ بھی حسین کا بیٹا۔ اتنے اچھے بیٹے کسی باپ کے نہیں ہوئے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کا نام لے تو باپ دبک جاتا ہے، اس کا کیوں نام لیا؟ بیٹا تو ہے لیکن کردار اچھا نہیں، شرما گیا ہوں، لیکن قربان یہ خاندان نبوت کی شان ہے۔ پہلے بیٹے کو حسن کہتے ہیں اور آخری بیٹے کو مہدی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ پہلے کو حسن کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں اچھا، پہلا بیٹا اچھا، اور آخری بیٹا مہدی، ہدایت دینے والا، جس کا پہلا اچھا اور آخری ہدایت دینے والا ہے۔ بتایا گیا جس کی آغاز کا یہ
गुलामी को देखो, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहिजुद्दीन जिलानी। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, कैसे? एक थप्पड़ भी नहीं मारा। हिंदुस्तान आए थे नए लोग, नया मजहब, नई बात, नई सूरत, नई शक्ल, नया अंदाज, नई सुबह, नई शाम। यहाँ के लोग तो बनारस की सुबह और मथुरा की शाम जानते थे, बनारस की सुबह और मथुरा की शाम जानते थे। मदीने से आने वाला वो मर्द दरवेश जो एक ही कपड़े पर आया था, वो नई सुबह लेकर आया था, वो नई शाम लेकर आया। तो वो नई सुबह कौन सी थी? उसी को रुखे बद्दुहा की सुबह कहते हैं। और वो नई शाम कौन सी थी? उसी को जुल्फ़े वल्लैल की शाम कहते हैं। नई सुबह थी, नई शाम। लोग आते थे मुनाजरे के लिए, एक एक बार पढ़ना है, उन्वान खत्म, एक एक बार। लोग मुनाजरे के लिए आते थे दूर दूर से। कौन है वो जो एक वादहु ला शरीक की तरफ बुलाता है? हिंदुस्तान वाले बेचारे उस वक्त ख्वाजा के आने से पहले इतने अकल से पैदल थे। दूध पत्थरों पे डाला जाता था, घी पत्थरों के आगे जलाया जाता था, और पेशाब तौबा 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 तौबा। जो पीने की चीज थी बहाई जा रही थी, जो लगाने की चीज थी जलाई जा रही थी, और जो फेंकने की चीज थी उसे ये था। ये कहना ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। ये हाल था। आए ख्वाजा, फरमाया दूध पत्थरों पे डालने की चीज नहीं है, वो पीने की चीज। अगर वो पत्थर पे डालने की चीज होती तो मां के सीने में क्यों होता? जिसको पहले दिन पिया फिर उसको आखिरी दिन तक पी सकते। पहले दिन जिसको पिया,